السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء کرام، آج کا جو ہمارا سبق ہے مرفوعات، منصوبات، مجرورات، خلاصۃ النحو حصہ اول کا آخری سبق تھا۔ اس کے آگے کچھ حواشی لکھے ہوئے ہیں، وہ تحریر بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے وہ لکھا گیا جو ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ انہیں ایک بار دہرا لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے جو واٹس ایپ کا بحث کا گروپ ہے اس میں، درس نظامی کا، اس میں آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، یا پھر پرسنلی آ کر آپ واٹس ایپ پر 0306 786 4192 پر اس سبق سے جو گزشتہ ہمارے گزرے ہوئے اسباق سے متعلق کچھ حواشی لکھے گئے ہیں، ان میں کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ اس میں کچھ سمجھانے والا نہیں ہے کہ الگ سے اس کے لیے ویڈیو بنائی جائے اور سمجھایا جائے۔ بہت ہی آسان لفظوں میں آگے کچھ وضاحت سے لکھا ہوا ہے۔ تو آج ہم اپنے جو سبق ہے مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کا، اس میں کہا گیا ہے کہ درج ذیل احادیث پر اعراب لگائیں۔ تو درج کہتے ہیں داخل کی ہوئی، یہاں پر ذیل کہتے ہیں لکھی ہوئی۔ درج ذیل احادیث، حدیثوں کی جمع ہے، اعراب لگائیں۔ نیز مرفوع، منصوب، مجرور اور مجزوم اسماء اور افعال بھی الگ الگ کریں، اور ان کے رفع، نصب، جر یا جزم کی وجہ بھی بتائیں۔ تو چلتے ہیں پہلے جملے کی طرف، پہلی حدیث کی طرف۔ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمۃ، ان بے زبان چوپائے کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو اس حدیث میں بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا کہا گیا، یعنی یہ بے زبان ہے، یہ آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ ابھی ہمیں بخار ہے، ابھی ہم مریض ہیں، ہماری علاج کرو، تیمارداری وغیرہ دیکھ بھال کرو۔ یہ نہیں بتا سکتے آپ کو کہ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پرندے ہیں تو دانہ کھلاؤ، جانور ہیں تو کوئی انہیں چارہ وغیرہ ڈالو۔ تو یہ بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، بتا نہیں سکتے، بے زبان ہیں۔ تو ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اگر تم نے پرندے رکھے ہوئے ہیں تو انہیں کھلاؤ پلاؤ۔ جو لوگ پرندے اڑانے والے رکھتے ہیں اور انہیں بھوکا رکھتے ہیں، یقین کیجئے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق خود کو ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے ان بے زبان جانوروں، چوپایوں سے متعلق، جو بے زبان ہیں، بتا نہیں سکتے جانور کہ ہم بھوکے، ہمیں کھانا کھلائیے، ہم پیاسے ہیں، ہمارے لیے پانی لے کر آئیے۔ تو ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرایا گیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور ان کی خدمت اور خیر خواہی کیا کرو، ان کی دیکھ بھال کیا کرو، یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ تو اتقو فعل امر صیغہ جمع مذکر کا ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اتقو فعل امر کا، اور اللہ مفعول بہ کی وجہ سے منصوب ہے۔ ہذہ البہائم المعجمۃ، یہ مجرور ہے حرف جر فی کی وجہ سے۔ تو اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمۃ، ان بے زبان چوپائے کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب، اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے ڈرتے رہو، اور ان کا خوب خیال رکھا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، ان کی خیر خواہی کیا کرو۔ یہ اس کا مفہوم بنتا ہے جو میں نے عرض کیا۔ دوسرے نمبر پر ہے من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرۃ، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ تو معسرن کیا ہے؟ یہ مجرور ہے حرف جر علی کی وجہ سے، اللہ مرفوع فاعل ہونے کی وجہ سے ہے۔ ہا جو ضمیر ہے اس میں، ہی ضمیر مجرور متصل حرف جر علی کی وجہ سے ہے۔ الدنیا والآخرۃ، یہ مجرور حرف جر فی کی وجہ سے ہے۔ من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرۃ۔ تیسرے جملے کی طرف چلتے ہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو اتقی فعل امر ہے، اپنا وہ تیسرا جملہ، اس میں اللہ ہی والیوم الآخری، یہ مجرور ہے حرف جر با کی وجہ سے۔
फल फ़ेल अम्र है, दैफ़हु ये बतरकीब इज़ाफ़ी मफ़ऊल होने की वजह से मंसूब है। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम दैफ़हु। चौथा है जुमला इत्तक़ी दावतल मज़लूमी फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। हिजाबुन तनवीन के साथ आएगा हिजाबुन। मज़लूम की दुआ से बचो कि उसके और अल्लाह के माबैन कोई हिजाब नहीं होता। मज़लूम की दुआ यानी बद्दुआ, मज़लूम की बद्दुआ से बचो। तो इत्तक़ी क्या है? फ़ेल अम्र का सीगा है। दावतल मज़लूमी बतरकीब इज़ाफ़ी होकर मफ़ऊल बिही होने की वजह से मंसूब है। इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है। हा ज़मीर इसका इस्म होने की वजह से यहाँ पर महल्लन मंसूब है। लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाबुन ये हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल की ख़बर होने की वजह से मरफ़ू है। पांचवें जुमले की तरफ चलते हैं। मा उअतिया अहदुन अताअन हुवा खैरुन व औसअ मिनस सब्री। मा उअतिया, तो उअतिया क्या है? फ़ेल माजी मजहूल है। अहदुन नाइबुल फ़ाइल होने की वजह से मरफ़ू है। अताअन मफ़ऊल मुतलक होने की वजह से मंसूब है। हुवा ज़मीर मुब्तदा होने की वजह से महल्लन मरफ़ू है। खैरुन ख़बर होने की वजह से मरफ़ू है। छठे जुमले ला युमिनुल अब्दुल ईमाना कुल्लहु हत्ता यत्रुकल किज़्बा फिल मज़ाही। टिकटॉक, यूट्यूब और स्नैक ऐप, फेसबुक, जहाँ देखो मजाक मस्खरी का इन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ है। ये समझते हैं कि शायद इबादत है किसी को खिलखिलाकर हंसाना, किसी को हंसाना शायद ये भी सवाब का काम है। ये कहते हैं वो मुस्कुराहट है कि किसी को गम से नजात दिलाती है। मुस्कुराहट, मुस्कुराना जिसमें होंठ खिलते हैं, सिर्फ दांत जाहिर हो जाते हैं, बस मुस्कुराना ये सुन्नत है। और किसी को मुस्कुराहट देना ये सवाब का काम है। किसी को हंसाना, कह लगाता रहे वो, और उसके लिए ऊट पटांग हरकतें करना, ये जो आजकल टिकटॉक वगैरह पर चल रहा है निज़ाम, तो ये रिवायत सुनिए, बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता। ला युमिनुल अब्दुल ईमाना, बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक के, यानी कुल्लहु कामिल, हत्ता यत्रुकल किज़्बा फिल मज़ाही, यहाँ तक कि मजाक में झूठ बोलना तर्क ना कर दे। मजाक में मखौल करते वक्त झूठ बोलना ना तर्क करे तो झूठे मूठे ऐसे ऐसे वाक़यात और गंदी गंदी हरकतें और इस तरह के जो है वो कर रहे होते हैं ताकि लोग हंसें, और ये समझ रहे होते हैं अपने ज़ौम फासिद में कि ये गोया कोई अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम नहीं है मेरे भाइयों, ये दिलों को मुर्दा करता है। कह लगाना, ज़्यादा हंसना, जो लोग ज़्यादा हंसते हैं उनके दिल मुर्दा हो जाते हैं। यही तो वजह है कि ये औरतें और मर्द इतना हंसते हैं, इन्हें कोई अगर नसीहत भरा कोई कमेंट्स मिले तो उस कमेंट को फिर ये हाईलाइट करके मजीद उसको दलाइल दे रहे होते हैं, ये मर्द और ये औरतें जो टिकटॉक पर हैं या दीगर ऐप पर, तो ये फिर उन्हें दलाइल दे रहे होते हैं कि तुम अपने आप को संभालो, तुम अपनी इस्लाह करो, तुम खुद को संभालो, तुम मुझे क्या समझाओगे, तुम मुझे क्यों समझाते हो। यानी नसीहत को कबूल ही नहीं करना चाह रहे। वजह क्या है? नसीहत तो कबूल करता है नूरानी दिल, रोशन दिल, नूर वाला दिल, जिसका सीना रोशन हो वही नसीहत कबूल करता है ना, जिसके दिल में खौफ खुदा हो वही नसीहत कबूल करता है। तो मज़ाक, झूठ, इस वजह से बार बार कह लगा कर इनका दिल क्या हो गया है? मर गया है, इनका दिल मुर्दा हो गया है, जिसकी वजह से इन्हें कोई इस तरह की नसीहत वगैरह असर नहीं करती। अल्लाह पाक हिदायत दे, और जो इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं उन्हें भी तौबा करनी चाहिए। मुस्कुराहटें फैलाएं ज़रूर, कोई मसला नहीं है, लेकिन झूठ बोलना और ऐसे झूठ, ऐसे यानी उछल कूद करना कि जिससे बंदा बस वो हंसता रहे, इस कदर हंसे कि उसका दिल ही मर जाए, क्यों ऐसा करते हो? ये तो
گناہ جاریہ کا آپ اہتمام کر رہے ہیں اور اس میں آپ کی گرفت ہو سکتی ہے، پکڑ ہو سکتی ہے، اور کامل مومن بھی آپ نہیں ہیں پھر اگر آپ کے اندر یہ بات ہے کہ آپ جھوٹ بول بول کر مزاح میں مذاقیں وغیرہ مخول لوگوں کو ہنسانے کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو یہ آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ پلیز میں یہ آپ کی اصلاح کے لیے اور آپ کے لیے، آپ کے ساتھ ہمدردی کے لیے عرض گزار ہوں۔ مجھے آپ سے، ظاہر ہے آپ کلمہ گو ہیں، مسلمان، آپ کا نام اسلامی ہے، مسلمانوں والا ہے، تو میں آپ کی خیر خواہی اور آپ کی بھلائی اور آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے یہ سب عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ابھی سنبھال لیں، ورنہ جب وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر آپ پچھتائیں گے، اندھیری قبر میں گھبرائیں گے، چیخیں ماریں گے، چلائیں گے، لیکن وہاں پھر بس صرف گرز ہی گرز کھائیں گے، وہ بھی ایسے کہ فرشتہ مارے گا تو زمین میں دھنس جائیں گے، پھر فرشتہ نکالے گا، پھر پوچھے گا کیا تجھے انہی فضول کاموں کے لیے بھیجا گیا تھا دنیا میں؟ اللہ نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تو کیا کرتا رہا؟ تو اس حدیث میں لا یؤمن العبد، اس میں لا یؤمن فعل مضارع ہے منفی، العبد فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، الایمان کلہ یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، حتی یترکا فعل مضارع حتی کی وجہ سے منصوب ہے، الکذبہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، المزاحی حرف جر فی کی وجہ سے مجرور ہے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، نمبر 7، من کان یؤمن باللہ والیوم آخری والیوم الآخری فلیقل خیرا او لیصمت۔ نمبر 7 پر غور فرمائیں، یہ من کان یؤمن باللہ، نمبر 7 والیوم الآخری فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ تو اس جملے میں کانا یؤمن فعل ماضی استمراری اور اللہ والیوم الآخری اس میں جلالت حرف جر با کی وجہ سے مجرور، فلیقل فعل امر خیرن مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، لیصمت فعل امر ہے۔ اور نمبر 8 ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جس نے اس چیز کی وجہ سے ہجرت کی جس سے اللہ نے اسے منع فرمایا، یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے اس نے ہجرت کی، وہ کامل جو ہے وہ مہاجر ہے، اللہ کی راہ کا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ وہاں وہ گناہوں سے نہیں بچ پاتا تھا تو وہاں سے اس نے ہجرت کر لی۔ اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نہ تو وہ زبان سے کسی مسلمان کو گالیاں دینے والا ہو، نہ کسی کی دل آزاریاں کرنے والا ہو، نہ غیبت کرنے والا ہو، نہ چغلی کرنے والا ہو، تو وہ کامل مومن ہے۔ تو اپنی زبان کا درست استعمال کیا کریں، نہ تو اس سے فضول گوئی کیا کریں، نہ فحش کلامی کیا کریں، سچ بولا کریں، اور کوشش فرمایا کریں اپنی زبان کو ذکر اللہ میں مصروف رکھیں۔ خاص طور پر اس حدیث میں دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کا کہا گیا ہے، تو اس میں یعنی کامل مومن کی علامت بیان کی گئی ہے کہ جو زبان سے دوسرے مسلمانوں کو ایذا نہیں پہنچاتا، اپنی زبان سے کسی کو چڑھاتا نہیں ہے، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی پر لعنت نہیں بھیجتا، اور ہاتھ کے ذریعے کسی کو جو ہے وہ مارتا نہیں ہے، پیٹتا نہیں ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو اس میں المسلم مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، سالمہ فعل ماضی ہے، المسلمون فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، لسانہ و یدہ بترکیب اضافی حرف جر من کی وجہ سے مجرور ہے، المہاجر مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع، ہاجرہ فعل ماضی، نہا فعل ماضی، اللہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع، ہو ضمیر حرف جر ان کی وجہ سے یہاں پر محلن مجرور کہلائے گی، محلن مجرور ہے۔ نمبر 8 لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
تو اس نمبر 9 میں لا یؤمنو فعل مضارع منفی احدکم بترکیب اضافی فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. یحبا فعل مضارع حتیٰ کی وجہ سے منصوب، اخیہ بترکیب اضافی حرف جر لام کی وجہ سے مجرور. یحبو فعل مضارع نفسہ بترکیب اضافی حرف جر لام کی وجہ سے مجرور ہے. نمبر 10 کی طرف آتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے والد، اس کے لڑکے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سبحان اللہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جب تک اس کے والد سے بھی بڑھ کر اس کو نہیں ہے، یعنی والد سے، اس کے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر جب تک وہ حضور پاک علیہ السلام کو نہیں چاہتا، پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہ کامل مومن نہیں ہے. تو کامل ایمان والا وہ ہے جو والدین سے بھی، ماں باپ سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بھی بڑھ کر اور تمام لوگوں سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، انہی سے پیار کرے، انہی کی اتباع کرے، انہی کی پیروی کرے اور ان کی تعظیم کرے، توقیر کرے، تو وہی کامل مومن ہے. اس میں لا یؤمن فعل مضارع ہے منفی، احدکم بترکیب اضافی فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع، اکونا فعل مضارع حتیٰ کی وجہ سے منصوب، احبا فعل ناقص کی وجہ خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. ہی ضمیر جو ہے اس میں حرف جر الا کی وجہ سے مجرور. والدہ وولدی بترکیب اضافی حرف جر من کی وجہ سے مجرور ہے. الناس اجمعین مؤکد و تاکید حرف جر من کی وجہ سے مجرور ہے. نمبر 11 کی طرف بڑھتے ہیں. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. سبحان اللہ. جس نے ایمان اور حصول ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. کیسی پیاری بشارت ہے اس حدیث پاک میں. تو صامہ فعل ماضی ہے، رمضان ایمانا احتسابا یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب، غفرا فعل ماضی مجہول ہے، ہو ضمیر حرف جر لام کی وجہ سے، لی کی وجہ سے مجرور. تقدم فعل ماضی ذنبہ بترکیب اضافی حرف جر من کی وجہ سے مجرور ہے. حدیث نمبر 12 ہے افضل العبادتی قراءۃ القرآن. عبادت میں سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے. تو اس میں افضل العبادتی بترکیب اضافی مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع، قراءۃ القرآن بترکیب اضافی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. حدیث نمبر 13 ہے اکرموا العلماء فانہم ورثۃ الانبیاء. اکرموا العلماء فانہم ورثۃ الانبیاء. علماء کی عزت کرو کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو اس میں اکرم و فعل امر، العلماء مفعول نہ ہن اپنا، اس میں اکرم و فعل امر، العلماء مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب، ہم حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب، ورثۃ الانبیاء بترکیب اضافی حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. نمبر 14 ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. بے شک اللہ تعالی نے عمر کے دل اور زبان پر حق کو رکھا ہے. اللہ، اس میں اللہ جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، الحق مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، لسانی عمر وقلبہ بترکیب اضافی ہو کر حرف جار علی کی وجہ سے مجرور ہے. نمبر 15 ان اللہ صانع کل صانع و صنعتہ. بے شک اللہ تعالی ہر بنانے والے اور اس کی بناوٹ کو
بنانے والا ہے۔ یعنی جس بندے نے بھی جو کارنامہ کیا ہے، کوئی سائنسدان ہے یا کوئی انجینئر ہے یا کوئی مکینیکل ہے، کوئی بھی کاریگر ہے، تو اس حدیث پاک میں یہ واضح فرمایا گیا کہ اللہ پاک ہر بنانے والے کو، اور یعنی وہ جو بنانے والا ہے نا، یہ چیزیں ساری کرنے والا، یہ جو کاریگر ہے، اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اور اس کی جو بناوٹ ہے اس کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ یعنی اللہ نے اس کو دماغ دیا، اس کو سوچ دی، اس کے دل میں، دماغ میں یہ چیزیں، یہ صلاحیت پیدا فرمائی، جس سے اس نے اس چیز کو کوئی شکل دی، اس چیز کو کوئی جو ہے وہ کام کے لائق وہ بنا دیا۔ تو اس میں جو اللہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، صانع حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، کل صانع و صنعتہ بترکیب اضافی ہو کر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ نمبر 16 کی طرف آتے ہیں، البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ البرکۃ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اکابرکم بترکیب اضافی ہو کر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور۔ نمبر 17، حب ابی بکر و عمر ایمان، حب ابی بکر و عمر ایمان، ابو بکر و عمر کی محبت ایمان ہے، اور ان دونوں، و بغضہما نفاق، اور ان دونوں کا بغض جو ہے منافقت ہے، ان دونوں کا دل میں بغض رکھنا منافقت ہے، نفاق ہے۔ اس حدیث پاک میں واضح طور پر یہ فرمایا گیا ہے۔ تو حب مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع، ابی بکر و عمر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور، ایمان خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع، بعدہما بترکیب اضافی مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع، نفاق خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ نفاق منافقت ہے، تو صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما سے محبت ہونی چاہیے۔ ان دونوں حضرات سے محبت کامل ایمان کی علامت ہے، اور یہ حدیث پاک ہے، حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما نفاق، ابو بکر و عمر کی محبت ایمان ہے، اور ان سے بغض جو ہے وہ منافقت ہے۔ نمبر 18 کی طرف آتے ہیں، خشیت اللہ رأس کل حکمت والورع سید العمل، اللہ سے ڈرنا ہر حکمت کی اصل ہے، اور ورع عمل کا سردار ہے۔ تو اس میں جو خشیت اللہ بترکیب اضافی ہو کر مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور رأس کل حکمت بترکیب اضافی ہو کر خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع، الورع مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع، سید العملی بترکیب اضافی ہو کر خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ نمبر 19 ہے، خیر امتی من بعدی ابو بکر عمر، میری امت میں سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں۔ خیر و خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع، امتی بترکیب اضافی ہو کر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور، بعدی بترکیب اضافی ہو کر حرف جر من کی وجہ سے مجرور ہے، ابو بکر عمر مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع، اور یہ حدیث پاک ہے کہ میری امت میں سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں۔ تو یہ سبق آپ کا خلاصۃ النحو حصہ اول مکمل ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے خلاصۃ النحو حصہ دوم کے اسباق انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ۔